الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی کہ اس دور میں ایک طرف تو دنیا کی رونق، دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی کشش کی طرف آدمی پوری طرح متوجہ نہ ہو جائے، کنٹرول کرے اپنے پر، اور دوسرے اہتمام سے، اہمیت کے ساتھ کمائی پر زور دے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ درہم اور دینار سے دین کی حفاظت ہوگی۔ اپنے آپ کو دین پر برقرار رکھنے کے لیے ضروری حد تک کمائی لازم ہے، ورنہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ ضرورت مندی، غریبی آدمی کو کفر میں دھکیل دے۔ یہ بات ہوئی تھی۔ اب اور ایک اہم محاذ ہے ہمارا اس دور میں، وہ ہے اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانا۔ باہر کا ماحول تو گھروں سے باہر کا، دنیا کا ماحول بہت زیادہ گناہوں سے بھر گیا ہے، بد تہذیبی سے بھر گیا ہے، اور برے اخلاق سے بھر گیا ہے، بے یقینی سے بھر گیا ہے۔ لیکن کم سے کم ہمارا جو اپنا گھر ہے، ہر ایک کا اپنی چہار دیواری کے اندر، اپنے کمپاؤنڈ کے اندر ہم ایسا ماحول بنائیں کہ جس سے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال ایک اچھی شخصیت ان کی بنے، اچھی پرسنالٹی ان کی بنے، متوازن قسم کی، بیمار ان کی پرسنالٹی نہ بنے، ایمان، اخلاق، سوچ اور زندگی کے اصول وہ سیکھے ہوئے ہوں۔ گھر کے اندر تو کم سے کم ہماری بات چل سکتی ہے، وہاں ہم اپنا ماحول بنائیں۔ گھروں کا ماحول، گھر کی تہذیب ٹھیک ہو تو اس سے مضبوط قوم تیار ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے گھروں کے محاذ پہ توجہ دیں۔ اب گھروں کے ماحول کو بنانے کے سلسلے میں زیادہ اہمیت عورت کی ہے۔ عورت کا گھر میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں کی وہ خدمت کرتی رہتی ہیں زندگی بھر، تو بچوں پر ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ان سے اٹیچ ہوتے ہیں گھر کے سب لوگ، تو ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کی تہذیب کا اثر گھر پہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ تجربہ یہ ہے کہ صرف مرد اگر اچھا بن جائے، تعلیم یافتہ بن جائے تو ایک ہی آدمی بدلتا ہے، لیکن گھر کی عورت بدل جائے تو پورا خاندان بدل جاتا ہے، خاندان کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو گھر کا ماحول بنانے میں مرد کی بہت اہمیت ہے۔ مرد کے سپورٹ کے بغیر، مرد کی بھرپور توجہ کے بغیر گھر کا ماحول نہیں بن سکتا۔ لیکن زیادہ کردار جو ادا کرتی ہے وہ ہے عورت۔ اب وہ عورت کب تیار ہوگی؟ جب وہ ہماری بیٹی کی شکل میں ہے، جبھی اس کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے کہ تربیت کا وقت، اخلاق بننے کا وقت وہ بچپن سے جوانی کے اندر کا ہے۔
بعد میں اخلاق بگڑ جانے کے بعد اور ایک غلط فطرت، غلط طبیعت بن جانے کے بعد پھر اس کو بدلنا مشکل ہے۔ شادی ہونے کے بعد شوہر بیوی کو بدلے آسان نہیں۔ تو اگر ہماری قوم کو بچانا ہے، ہماری تہذیب کو بچانا ہے، ہماری قوم کو کامیاب کرنا ہے، تو توجہ لڑکیوں پہ دینی پڑے گی۔ اس میں بھی جتنی چھوٹی عمر ہے اس وقت زیادہ اثر قبول کریں گی، عمر بڑھتی جائے گی تو اثر کم ہوگا۔ تو آج ایک جو ہے گفتگو لڑکیوں کی تربیت سے متعلق ہے۔ ہم سب لوگ ماشاءاللہ یا تو باپ ہیں، ان کے گھر میں خود لڑکیاں ہیں، یا پھر نانا دادا ہیں، ہمارے بچوں کے پاس بچے ہیں، ہماری بیٹیوں کے پاس بچے ہیں، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، تو اس کا بھی اثر ہے خاندان پہ۔ تو ہم سب لوگ، ہم سے متعلق عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی فکر ہم کریں گے، ان کو توجہ دلائیں گے تو پھر وہ لیں گے۔ پھر یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ ٹیپ ہوتا ہے اور انابت کے اوپر آ جاتا ہے، پورا بیان کل تک آ جاتا ہے، آج شام میں ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ بیانات خواتین کو اچھا اہتمام سے بٹھا کر سنائیں، سنجیدہ بنا کے کہ ہم لوگوں کو کرنا ہے یہ کام۔ تو مثالی بیٹی ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر کا یہ بیان ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ بیان دینے سے پہلے اسلامی جو معلومات ہے، بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں، اسلامی تربیت کے بھی ماہر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کی، یورپ کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لے کر اصول مرتب کیے ہیں لڑکیوں کی تربیت کے، وہ پورا مواد جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے تھے، جو اصول انسانوں سے پوچھ پوچھ کے، انٹرویو لے لے کے، زندگیاں دیکھ کے، تجرباتی طور پہ جو اصول، جس کے اوپر کروڑوں روپے کا فنڈ لگا ہے ہم لوگوں کا، یونیورسٹیز کا، وہ بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ تو مثالی بیٹی ہماری بیٹیاں کیسی بنیں گی؟ ہماری نواسیاں، پوتیاں، بہنجیاں، بھتیجیاں، اور ہماری اپنی بیٹیاں کیسے بنیں گی؟ تو نیک ماں باپ پوری محبت کے ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں اور آداب سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ایک پورا منظر کھینچا ہے پوری صفات کا۔ اس سے فرمایا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی اولاد کے بارے میں تڑپ کیا ہوتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، اچھے اخلاق، یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، نہ صرف متقی بنائیے بلکہ متقیوں کا امام بنائیے ہمارے بچوں بچیوں، یہ تڑپ ہوتی ہے جب سچا مسلمان ہوتا ہے۔ تو آداب سکھاتے ہیں۔ لڑکیوں کی تربیت میں نمبر 1 پہ جو چیز ہے خصوصی، وہ ہے حیا اور پاک دامنی سکھانا۔ حیا، عورت کا جوہر حیا ہے، اس معاملے میں ذرا بھی کمزوری آ گئی تو پھر اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو کئی لوگ جو ہے جدید خیالات، آزادی ہونا، تعلیم ہونا، یہ ہونا بہت آزادی دیتے ہیں، مگر بعد میں پھر کوئی سوسائٹی ساتھ نہیں دیتی۔ اگر عورت کے کردار پہ دھبا آ گیا کوئی معاف نہیں کرتا پھر اس کو، چاہے کتنے وسیع الخیال ہو، اگر بہو کے اندر دھبا آ گیا کردار میں تو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ وہی آزاد خیالی والے پھر تنگ خیال ہو جاتے ہیں جب مسئلہ آ جاتا ہے سامنے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے اسلام میں بھی اور زندگی کی حقیقت، عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی جو جوہر ہے، اس کی پوری صلاحیتیں کھلنے کا، اس کی سوسائٹی میں، گھر میں اس کی تاثیر ظاہر ہو، اس کا نفع ظاہر ہو، اس کے لیے پہلی چیز اس میں جو چاہیے حیا۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ تو اسلام حیا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ غیر محرموں سے جہاں تک ہو سکے بات ہی نہ کریں،
اور اگر مجبوری میں بات کرنی پڑے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہو اور پوری شرم کا مظاہرہ ہو رہا ہو، شرم کے تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ حیا جو ہے یہ ایک نظر نہ آنے والا لباس ہے، ایک تو یہ نظر آنے والا لباس ہے، حیا اس کے اوپر ایک لباس ہے حیا، اس سے غیر سے محفوظ ہو جاتی ہے عورتیں، جتنی حیا ہوگی اتنا غیر سے محفوظ ہوں گی۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا جہاں تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کر جب نکل گئے ملک سے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا، گاؤں والے اپنی بکریوں کو پانی چرا رہے تھے، تو 2 لڑکیاں تھیں، ان کے ساتھ بھی بکریاں تھیں، لیکن گاؤں والے ایسے تھے کہ جتنے طاقتور لوگ تھے وہ تو کنویں کے اوپر جو بڑا پتھر تھا وہ ہٹا کے پانی اپنے جانوروں کو پلا دیتے تھے، رکھ دیتے تھے، وہ بچیاں بیچاری ایسی کھڑی انتظار کرتی رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کے لیے پتھر ہٹایا، تو وہ لڑکیاں حضرت شعیب کی تھی علیہ السلام۔ وہاں انہوں نے جا کے تذکرہ کیا کہ ایک ایسے وہاں پر صاحب ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو حضرت شعیب نے پہچان لیا، بلایا ان کو، بلایا ان کو، بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں ہی تھیں، بوڑھے تھے، تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی بلانے کے لیے، ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا ان کی حیا کی تصویر کھینچی، فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک بہن آئی، کیسا آئی کہ وہ حیا پر چل رہی تھی، حیا گویا نیچے زمین نہیں ہے، حیا ہے، حیا کی زمین پہ چل رہے تھے، انہیں اس کی جسم کی ایک ایک ادا سے حیا ٹپک رہی تھی۔ تو ایسی تعبیر ہے، یہ بہت ہی بلیغ تعبیر، انتہائی درجے کی حیا، اور اس تعبیر میں اللہ کی طرف سے بہت تعریف بھی ہے۔ تو ایک دم حیا کی پتلی بنی ہوئی تھی، ایک بہن جو آئی ہے اس میں سے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ اللہ اکبر۔ سورہ قصص کی 35ویں آیت ہے۔ تو پتہ چلا کہ حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ خود حیا والے ہیں، حدیث شریف میں، اور حیا کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے پہلا کام ہے اپنی بیٹیوں بہنوں کو حیا کی ترغیب دینا، مؤثر سے مؤثر تعلیم دینا کہ شرم و حیا کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھر دی جائے۔ یہ عورت کے لیے دینی دنیاوی ترقیوں کا مین پوائنٹ ہے، یہ کنجی ہے حیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی بیٹی، چھوٹی بیٹی، تو سوال ہوا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضور کی محفل میں بات چلی کہ سب سے زیادہ چیز آپ کو کیا پسند ہے، کیا پسند ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے، عمر نے، سب نے بتایا مجھے سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ تو حضرت علی بھی تھے، وہ گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے، حضرت فاطمہ سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ ہمارے پاس وہاں حضور کی محفل میں یہ بات چل رہی تھی، سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند ہے، سب سے بہتر کیا چیز ہے عورت کے لیے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ خود کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کبھی جس سے پردہ ہے اس کو کبھی نہ دیکھے وہ، اور ایسا رہے کہ کوئی غیر محرم اسے دیکھ نہ سکے، وہ بھی دوسروں کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھ سکے۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے عورت کے لیے۔ تو جا کے حضور نے حضور کو سنایا، حضرت علی نے حضور کو سنایا کہ میں جا کے گھر میں بولا تو وہ یہ کہہ رہے فاطمہ، تو حضور بہت خوش ہے، فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، اسی لیے ایسی بات کر رہی ہے، اتنی اونچی بات کر رہی ہے میری بیٹی۔ تو جامع الاحادیث میں یہ حدیث ہے، 32,906 نمبر ہے اس کا۔ چنانچہ اتنی حیا تھی ان کے اندر حضرت فاطمہ میں، انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ جو لے جائیں گے تو رات ہونے کا انتظار کرو، جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو میرا جنازہ گھر سے نکلے۔ پھر جنازے کے اوپر بھی پردے کے سلسلے میں جنازہ پوری طرح ڈھکا رہے،
اس کے لیے بھی حضرت فاطمہ نے کہا کہ ایسا 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 کر کے میرا جنازہ اچھی طرح ڈھک دو، اور رات کا اندھیرا ہونے کے بعد میرا جنازہ نکالنا، اسد الغابہ میں ہے۔ تو اتنا ہمارے نبی کی بیٹی کے اوپر اس کا غلبہ ہے، حیا۔ آج کل کے زمانے میں کیا ہے، سب سے زیادہ حیا پہ حملہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ قیمتی زیور عورت کا جو ہے وہ حیا ہے۔ آج کل کے سماج میں کیا ہے، جو تعلیم ہے یورپ کی، کفر کا جو معاشرہ ہے، ان لوگوں کے نزدیک حیا ایک بیماری ہے، باضابطہ وہ لوگ اس کو بیماری قرار دیتے ہیں، ایک سائیکالوجیکل بیماری ہے عورتوں میں جو حیا ہے۔ اس لیے پورا نظام تعلیم جو یورپ نے بنایا ہے کہ عورتوں کے اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوری طرح حیا نکال دی جائے۔ جو ہدایات ہیں وہی چھوٹے، ایک دم چھوٹے بچے ہیں ان کو کہ اس طرح بٹھاؤ کہ ایک بچہ پھر بچی، بچہ بچی، یہ نہیں کہ لڑکے ایک طرف لڑکیاں ایک طرف۔ اور پھر وہاں سوئمنگ پولس بنائے گئے اسکولوں کے اندر کہ کپڑے نکال کر مختصر کپڑے پر دونوں مل کے نہائیں۔ باضابطہ پالیسی ہے اقوام متحدہ کی اور یورپ کے پورے اصولوں کے اداروں کی کہ لڑکیوں میں سے حیا نکال دی جائے۔ وہ ایک بیماری ہے، نکالنے کی چیز ہے حیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس کمانے کی مشین بنانا ہے، بس ان کی نظر میں زندگی کا مطلب ہے کمانا، عیش کرنا۔ تو اب حیا پوری طرح نکل جائے گی تو خوب پھر کمائی میں کھوئے گی، ہر جگہ جائے گی، ہر کام کرے گی، تو حیا ان کو بہت رکاوٹ نظر آتی ہے۔ جبکہ زندگی میں صرف کمائی کی ضرورت نہیں ہے، ایک پرسکون گھر چاہیے، جی ہاں اچھی نسل، وہ کام عورت کا ہے۔ عورت میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جس سے وہ ایک بہترین نسل تیار کر سکتی ہے۔ اب اس کو لے جا کے آپ جو ہے دکانوں پہ بٹھا دے رہے ہیں، اور اس گھر میں اگر کام کرے، بچوں کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے تو عیب ہے۔ وہی ہوائی جہاز میں جا کر ایئر ہوسٹس بن جائے اور غیر مردوں کے سامنے بھاگ بھاگ کے خدمت کرے تو وہ عزت ہے۔ تو کمائی ہی ایک چیز، ان کو پیٹ ہی یاد ہے، باقی کچھ یاد نہیں۔ تو بیماری سمجھتے ہیں وہ، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اگر عورت میں سے حیا نکل جائے تو پوری سوسائٹی پھر برباد ہوتی ہے۔ مرد بے حیا ہو جائے، مرد بگڑ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ ایک عورت اگر بگڑ جائے، اس کے اندر کی حیا نکل جائے تو وہ درجنوں بیماروں کو، درجنوں مردوں کو برباد کرتی ہے، خاندانوں کو توڑ دیتی ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی عورت کے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، بے حیائی آ گئی، آوارہ ہو گئی، تو سماج کے لیے بہت تباہ کن بن جاتی ہے۔ اور اسلام میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت عورت کے واسطے حیا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی تدبیریں کرنا چاہیے کہ ہماری بچیوں میں حیا بہت رہے۔ دوسرا کام کیا ہے، نیکی کا شوق بھرنا اپنی اولاد میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، عبادت کا ذوق پیدا کرنا، خود اپنے ساتھ رکھ کے نماز پڑھوانا اور عبادت کا ذوق۔ نہیں، بچوں کو لوگ لے کے آتے ہیں مسجد کو، لوگ اس سے اچھی عادت پڑتی ہے۔ اور گھروں میں لڑکیوں کو عبادت کا ذوق، گھر کے بڑے لوگ اگر ذکر میں ہیں، تسبیح میں ہیں، تلاوت میں ہیں تو دیکھ دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں۔ اب گھر کے بڑے لوگ جب دیکھیے فون میں ہی ہیں اور بیکار کی چیزیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ تو عبادت کا ذوق بچوں میں ڈالنا، اس سے کیا ہے، ایمان مستقل پختہ ہوتا رہتا ہے۔ جتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کا دھیان بنتا رہتا ہے، اس سے پوری زندگی میں جو ہے نیکی ہی نیکی آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ تو عبادت کا ذوق۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو بہت اہم ہے، بچیوں میں خدمت کا مزاج بنانا، خدمت خدمت خدمت۔ ہاں، کہتے ہیں کہ مردوں کو تو جنت عبادت سے ملے گی، عورتوں کو خدمت سے ملے گی۔ عورتوں کی زندگی میں خدمت بہت ہے، اللہ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے کہ بچوں کی خدمت، زندگی بھر خدمت کرتے تھے۔ گھر کا نظام خدمت کے بغیر چل نہیں سکتا۔ گھر میں اگر وقت پہ کھانا نہ بنے، گھر میں صفائی نہ ہو، گھر میں سکون نہ ہو، گھر میں سلیقہ نہ ہو، تو اس گھر سے سکون چلا جاتا ہے اور وہ گھر والے پورے برباد ہو جاتے ہیں۔ اب گھر میں ہر چیز منظم ہو، اس کے لیے گھر والی خدمت والی ہونا ضروری ہے۔ کام چور سے گھر کبھی سلیقت نہیں۔
نوکرانیوں سے کتنا کام کرائیں گے آپ؟ نوکرانیاں کہاں ملیں گی؟ ہر جگہ تھوڑی ملے. تو گھر کے سکون سے پوری زندگی بنتی ہے، اور گھر کے سکون کے لیے گھر والی خدمت والی چاہیے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا ہے کہ بھائی عورت کا کام یہ ہے کہ خدمت کرے. اور اللہ نے مزاج ویسا بنایا ہے، عورتوں کا مزاج اللہ نے خدمت کا بنایا ہے. مسند احمد کی روایت ہے 1661 نمبر حدیث کا. عورت کے لیے کیا فرمایا؟ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا. عورت اگر 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لے اور پھر 1 مہینے کے روزے رکھ لے رمضان کے، وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہی شرم و حیا کی بات، شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری. قِيلَ لَهَا اُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابٍ شِئْتَ. تو قیامت میں اللہ کہا جائے گا کہ یہ جنت کے جتنے دروازے ہیں، جس دروازے میں سے جاؤ چلے جاؤ اندر. تو ایک تو نماز روزے کی بات ہے، وہ اللہ کا حق ہے، عبادت ہے، اس سے ہی پوری دین آئے گی. پھر اس کے بعد جو ہے شرم و حیا ہے اس حدیث میں. اس کے بعد کیا ہے؟ شوہر کی خدمت ہے، شوہر کی اطاعت ہے. تو اتنے پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اب تم جس دروازے سے چاہو جنت میں جاؤ. اب باقی بہت ساری شرطیں ہم لوگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتنے ہی کام ہے. تو اس میں عبادت کے بعد، شرم و حیا کے بعد ایک ہی چیز ہے، خدمت. شوہر کی اطاعت کرے، اب جس دروازے سے جائے جائے. اور ماشاءاللہ چھوٹی بچیوں میں خاص طور پہ فطری طور پر یہ عنصر ہے خدمت کا. یہ جن کی تقریر ہے، بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑا رہنمائی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوتی ہے حنانہ 4-5 سال کی بچی ہے، وہ پوچھتی رہتی ہے دادا ابو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں گا، تھوڑی دیر میں پوچھتی رہتی ہے. اور مطالعے کے جب بیٹھتے ہیں 2 گھنٹے تو وہ وہیں چھوٹی بچی مگر آس پاس رہتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی ہے، کتاب لا کے دینا، پینسل لا کے دینا، پین لا کے دینا، پانی لا کے دینا. تو مزاج میں ہوتا ہے بچوں کے، وہ ڈیولپ کرنے کی چیز ہے. ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے، خدمت والی نہیں بنانا چاہ رہے. کتنے رشتے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کو کام نہ لگے. نوکرانی ہے کیا بولتے سیدھا، بالکل نوکرانی ہے. عورت کا عروج، گھر کا سکون، گھر کی ترقی نوکرانی بننے میں ہے. نوکرانی کی طرح مت رکھیے، مگر یہ کہ عملاً وہی ہے. لڑکیاں، عورتیں خدمت کے لیے، ان کی زندگی خدمت. وہ خدمت نہیں کریں گے تو پھر گھر کے کام کیسے ہوں گے؟ گھر میں سکون کیسے رہے گا؟ اتنے سارے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ ماں باپ کو بہت غصہ آ جاتا ہے، ہماری بچی سے نوکرانی کو ایسا کام لے رہے، نوکرانی حقیقت ویسی نہیں رہتی. اس پہ بہت بھڑک جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کچھ کام نہ لگے. ارے شروع سے کام کی طبیعت بناؤ. دنیا میں کام کے لیے آئے ہیں، خالی رہ رہے کہ سب بیمار ہو رہے ہیں عورتیں. کیا کام رہے گا؟ پہلے جو ہے عورتوں کی زندگی میں خود بخود فطرتاً اتنی محنت ہوتی تھی کہ صحت مند رہتی تھی. وہ ایک کھانا بنانا ہے تو کتنی محنت لگتی تھی اس کے واسطے. خود جو ہے وہ چاول کو جو ہے غلے کو اس کے اندر کوٹنا پڑتا تھا، اور چولہے کے واسطے لکڑیاں لانا پڑتا تھا، لکڑیاں جلانا پڑتا تھا. ایک کھانا پکنے کے لیے کتنی محنت تھی. پانی دور دور سے لانا پڑتا تھا، عورتیں ہی لاتی تھی. حضرت فاطمہ کے جسم پہ ہرے ہرے گٹھے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، اس لیے کہ 20 کلومیٹر سے پانی لاتی تھی. وہ کپڑے ان کے کام کرنے کی وجہ سے میلے رہتے تھے. ہمارے نبی نے کبھی نہیں کہا کام کیوں، کیا حضور نے خود جا کے کام بانٹا شادی ہوتے ہی. یہ جو دماغ میں ہے ہماری بچیاں کام نہیں کرنا، پڑھائی سے کیا، پڑھائی سے گھر چلے گا کیا؟ پڑھائی تربیت کے وقت کام آئے گی، لیکن گھر میں تو کام کرنا ہی پڑے گا. بغیر کام کرے گے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ تو پہلے کی عورتوں کو بہت کام لگتا تھا، اب کام ہی نہیں ہے، کیا کریں گی؟ گیس کا چولہا ہے، چٹکیوں میں کام ہو جاتا ہے، باقی بس سیل فون لیے بیٹھ گئے. صحت خراب ہو رہی ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے. کام کام کام، عزت ہے اس میں. تو ذہن اپنا بھی بنائیے، بچیوں کا بھی بنائیے. خدمت سے عورتوں کو جنت ملے گی. ان کا دائرہ کاری اسلام میں گھر ہے.
ان کو باہر جا کے کمانا نہیں ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا پورا کام گھر میں ہے۔ آپ گھر میں ان کو کام چور بنا رہے ہیں، ابھی اب کریں گی کیا؟ ضائع ہوں گی۔ اور خالی دماغ شیطان کا ورکشاپ۔ نیک بننے کا اصول یہ ہے اتنا بزی رکھو اپنے آپ کو کہ شیطان کو بھٹکانے کا موقع ہی نہ ملے، گناہ کروانے کا موقع ہی نہیں ملے۔ جہاں فرصت ملے گی شیطان فوراً کام شروع کرے گا۔ اتنا کام کرنا چاہیے آدمی کو کہ جب شام میں بستر پہ جائے تو سمجھ میں نہیں آئے کہ میں بستر پہ پہلے لیٹ آیا یا پہلے نیند آ گئی۔ تھک کے چور ہونے کے بعد جانا چاہیے، کام کے لیے دنیا میں آئے۔ تو آج کل کی زندگی میں عورتوں کو وہ سب چیزیں ہے ہی نہیں، جو مشکلات ہوتی تھی وہ سب چلی گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہر چیز کی مشنری آ گئی، ہر چیز آ گئی، پھر بھی جو ہے کام سے بھاگتے ہیں، اور ماں باپ اس پہ فخر کرتے ہیں ہماری بچی ہمارے گھر میں کام نہیں کرتی، وہاں کیسا کام لگا؟ کیوں نہیں لگایا؟ آپ شروع سے ہی لگانا چاہیے تھا۔ اور کیا ہے، بچیوں کو استقامت سکھانا، ڈٹے رہنا دین پر، اصولوں پر۔ زندگی ہے، حالات میں کبھی اونچ ہوتی ہے، کبھی نیچ ہوتی ہے، مالی اعتبار سے، کئی اعتبار سے زندگی لمبی ہے، کئی قسم کے حالات آتے ہیں۔ بچیوں کو ایسا سکھانا کہ بیٹا ہر وقت ہم دین پہ جمے رہیں، نیکی پہ جمے رہیں۔ بغیر استقامت کے ایک اچھا گھر نہیں چل سکتا۔ چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا یہ نہیں ہے۔ اور زہد فی دنیا سکھانا ہے کہ دنیا سے دلچسپی نہ ہو۔ اب اگر بچوں کو ہم ایسا تیار کریں کہ ہر وقت یہ بھی لائیے وہ لائیے، یہ لائیے وہ لائیے، یہ بھی چاہیے وہ چاہیے، ایسا اتنا زیادہ دنیا داری کی عادت، دنیا کی چیزوں کی عادت، تو شادی ہونے کے بعد کیا کرے گی؟ وہ شوہر سے وہی مانگے گی۔ پورا گھر کا رخ چیزیں لانے پہ ہی رہ جائے گا، سجنے دھجنے اور سامان اسی میں ہو جائے گا۔ آخرت تباہ کر دے گی جا کے جہاں جائے گی، بچوں کو تباہ کر دے گی۔ عورتوں کو خاص طور پہ لڑکیوں کو سکھانا چاہیے کہ دنیا سے لگاؤ نہ رکھیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی چمک دمک ایک دھوکہ ہے، کیونکہ طبعاً ان کی فطرت میں چمک دمک سے دلچسپی ہے، حسن سے دلچسپی ہے، چونکہ عورت ہے، ان کو سجنا ہے، سنورنا ہے، اس کا حکم بھی ہے، ان کی طبیعت بھی ہے۔ اس واسطے وہ بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے، اس لیے ان کو خاص طور پہ زیادہ سکھانا ہے کہ سادگی اچھی چیز ہے۔ رنگا رنگی دنیا کی سجدت اچھی چیز نہیں ہے، جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ تو خاص طور پہ ان کو سکھانا چاہیے، کیونکہ فطرتاً ان کے اندر سونے چاندی کی محبت ہے، سجاوٹ کی محبت ہے۔ زیور بولتے ہی جو ہے وہ لوگ بہت اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ اچھی دیندار عورتوں کو دیکھا، جب دیکھو سونا خریدتے رہتے، عبادت والی ایک صاحبہ ہے، عالمہ پڑھاتی، 80 تولے سونا ہے، شوہر سے ہمیشہ 90 تولے سونا ہے، ہمیشہ لڑتی رہتے، میرے کو کچھ بھی نہیں دلا رہے۔ اس میں ان لوگوں کو کبھی بھی تسلی نہیں ہوتی۔ چھوٹی بچی ہے، ابھی اتنی چھوٹی سی بچی ہے، اس کو بولے کہ تمہاری ناک چھدائی ہونے والی ہے، ناک کو سوراخ کر رہے ہو تو خوش ہو جاتی ہے، حالانکہ سوراخ ہونے والی ہے۔ اور ناک چھدائی والا تیز جو ہے اس کو سوراخ کرتا ہے، چھوٹی بچی ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، مگر نہیں بولتی، مت چھدائیے نہیں بولتی، کہ اسے زیور پہننا ہے۔ تو عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر پہلے سے ہی جو ہے سج دھج ہے، اس واسطے اس کے بیلنسنگ کے لیے ان کو یہ تعلیمات کہ دنیا بے ثبات ہے، اصل زیور اخلاق ہے، اصل سج دھج ہماری نیکی ہے، آخرت کی تیاری، یہ بچپن سے سکھانا پڑے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر تعلیم کا بھی خیال، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، زمانے کو سمجھنے والی تعلیم، تاکہ سمجھدار بن کر زندگی گزار سکے۔ آئندہ ان کو اپنے خاندان، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنا ہے، تو دنیاوی تعلیم بھی رہے گی تو اس کے اندر مدد ملے گی۔ عورتوں کے بارے میں کیا ہے، ناقص العقل ہوتی ہیں عورتیں، اس پہ بہت غصہ آتا ہے عورتوں کو سنا تو۔ اگر کوئی ایسی حدیث کئی محفل میں آئے گی، پسلی سے پیدا ہوئے، ناقص العقل ہوئے، تو آج کل کی لڑکیوں کو، عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو بات صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، حدیث ہے، وہ حدیث میں اس کا مطلب سمجھو بغیر ناراض ہونے کے بجائے، سمجھے۔ تو ذہین تو بہت ہوتی ہیں،
پڑھنے کی ذہانت، دنیاوی ذہانت عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت عقل ہوتی ہے۔ اگر ایک بھائی اور ایک بہن کو ایک ساتھ حفظ قرآن شروع کرائیں گے نا، پہلے بہن حافظ ہو جائے گی، سمجھے؟ اور جتنے بھی اسکول ہیں، آپ ہر جگہ، میرا خود اپنا اسکول ہے، لڑکیاں ہی آگے رہتی ہیں، ریاست کا رزلٹ دیکھو، لڑکیاں ہی آگے رہتی ہیں۔ تو عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں، طبیعت میں یکسوئی ہوتی ہے۔ تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں، ذہین تو ہوتی ہے مگر جذبات ان میں زیادہ ہوتے ہیں مردوں سے، وہ زیادہ محبت، زیادہ خوف کھا جانا، زیادہ مایوس ہو جانا، زیادہ خوش ہو جانا، جذبات ان میں زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ ان میں جذبات زیادہ رکھے تاکہ وہ بچوں کو گھر میں پورے جذبات کے ساتھ پال سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنا ہے، بہت زیادہ محبت رہے گی، جذبات رہیں گے تو پالے گی، بہت زیادہ عقل رہے تو بھگا دے گی، زیادہ عقل ہوگی تو۔ اس لیے مرد آدمی کو ذرا بچوں کو سنبھالو بول کے رکھ کے جائیے، صبح سے شام تک میں مار مار کے حالت خراب کر دے گا، کیونکہ اس میں جذبات کی کمی، عقل کی زیادہ ہے۔ میں اب بھی بولا تیرے کو، پھر کرا کیا بولتا، 2-3 عورتوں کیسے نہیں رہتا، بار بار کرنے کو صبر کرتی ہیں عورتیں، تو ان کا کام جو ہے جذبات کا ہونے سے اللہ نے جذبات زیادہ رکھے۔ تو کیا ہو جاتا ہے، ذہین تو ہوتی ہیں لیکن فیصلے کرتے وقت جذبات غالب آ جاتے ہیں، سمجھداری کے بجائے، حقیقت کو سامنے رکھنے کے بجائے کسی نہ کسی جذبے میں آ کے وہ فیصلے کرتے ہیں اور بلیک میل ہو جاتی ہیں۔ اچھی ذہین بچیوں کو پڑھانے والے بچے پڑھا لیتے رہتے ہیں، پی ایچ ڈی رہتی، کیا کیا رہتی، مگر ایک انٹر والے کی جو ہے دیوانی ہو جاتی ہے۔ کتنی ذہین عورتیں رہتی ہیں مگر ان کے جذبات سے کوئی کھیلو، آسانی سے ان کو پڑھا سکتے، بلیک میل کر سکتے، پھسلا بھی سکتے ان کو، اور ان کو جو ہے ڈرا کے بلیک میل بھی کر سکتے، کیوں؟ جذبات زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اب ایک کمرے میں اچانک سانپ نکل کے آ گیا، مرد ہے تو اس کا بیہیویئر الگ رہے گا، عورت ہے تو الگ رہے گا، چیخنا شروع کر دے گی، خوف کا جذبہ زیادہ۔ تو جذبات زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، ذہین ہے مگر فیصلے کے وقت ان کی جو ہے عقل رک جاتی ہے، جذبات غالب آ جاتے ہیں، اس لیے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہ بات پوری عورتیں مانتی ہیں، اہم مسئلوں میں جو ہے وہ مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، ان کو تجربہ ہے کہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو غلطی ہوتی ہے۔ تو کسی سے خوش ہو جائیں گی تو ایسا وہ چاہیں گی کہ بس دنیا میں یہی رہے، باقی کوئی نہ رہے، ایسا اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں خفا ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ خفا ہو جاتی ہے۔ اب جب کسی سے خفا ہو جائیں تو بس سمجھتے ہیں کہ اب اس کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں، اس کو زندہ دفن کر دو بس۔ نفرت بھی آئے گی تو ایک دم پاور میں، محبت بھی آئے گی تو پاور میں۔ اس لیے اسلام میں طلاق دینے کی ذمہ داری عورت کو نہیں دی گئی۔ اگر عورتوں کو دی جاتی نا، روز 4-5 مرتبہ طلاق دیتی تھی، وہ اس سے میں آتے آخری حد تک چلی جاتی عورت۔ تو جذبات زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ بہت سمجھدار ہوتی ہیں، اچھے گریڈ سے پاس ہوتی ہیں، اچھی ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، اچھی زبردست انداز میں ڈیوٹی انجام دیتی ہیں۔ تو بہرحال اس واسطے عورتوں کو تعلیم دینا ضروری ہے تاکہ جذبات پہ عقل غالب آئے، ان کے عقل کنٹرول میں آئے ان کی۔ اور جو بچوں کو سکھانے کی چیز ہے غم گساری، دوسروں کے غم پہ تڑپ جانا، یہ عورت کے لیے مردوں سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ غم گساری، ماں، بہن، بھائی، شوہر، سب کے غم کو اپنا غم سمجھے، ماں کے غم کو، بھائی کے اس کو خود غرض قسم کی بننے نہیں دینا، اپنے اطراف کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے تڑپنے والی اس کو بنانا، پریکٹس اس کی ایسی کرے۔ سائنس کی تحقیق یہ ہے، یعنی عورتوں کی سائیکالوجی کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ان میں ہونا ضروری ہے ان کی لائف سکسیس ہونے کے واسطے۔ غم گساری، تو اچھی بیٹی بنے تو کیا ہے، اس سے پوچھنا کہ وہ ایک یونیورسٹی کا، بلکہ کئی یونیورسٹی کا جو ہے ریسرچ کا خلاصہ ہے، میک اے لسٹ آف تھنگس یو آر ڈوئنگ ٹو پلیز یور پیرنٹس۔ تربیت میں کہا کہ بچی سے پوچھو کہ اپنے والدین کو خوش کرنے کے واسطے کیا کیا تم کرنا چاہتی ہو، اس کی لسٹ بنا کے بتاؤ۔ یعنی غم گساری سکھانے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنی بچیوں سے پوچھو، بھائی لسٹ بناؤ کہ آپ کے امی ابا کو کی خوشی کی خاطر آپ کیا کیا چیزیں کر سکتی ہیں۔ اس طرح پتہ بھی چل جائے گا کہ ان کی سوچ کیا ہے اور کیا کیا کر رہی ہیں، اس کا بھی انداز ہو جائے گا۔
اور بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں کہ کام کاج میں گھر والوں کی مدد کریں۔ آج کل تعلیم 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 کا ایسا ہیضہ ہوا کہ وہ گھر کے کاموں سے کوئی رابطہ ہی نہیں، صبح اٹھے تک تعلیم، شام میں تعلیم تعلیم۔ بہت اہم ہے تعلیم، مگر اور بھی غم ہے زمانے میں، محبت کے سوا بولے سا تعلیم کے سوا بھی بہت سارے غم ہیں۔ تو بچیوں کو عادت ڈالیں ہم کہ وہ گھر کے کام کاج میں حصہ لے۔ بھائی اور ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو تو جلدی حل کر لیں۔ ناراض ہیں، رسے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ایسی عادت بالکل نہیں پڑنے دینا۔ گھل مل کے رہنے کی عادت، مکس ہونے کی عادت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور وہ گھر کے سب افراد کے ساتھ وقت گزارے بچی۔ یہ غمگساری آنے کے واسطے سب ٹرک صحیح ہے، ورنہ بس پڑھنے ہی بیٹھی ہوئی ہے یا فون لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، تو غمگساری کہاں سے آئے گی؟ فرشتے لا کے ڈالیں گے کیا وقت پہ؟ شروع سے ہی اس کو گھر کے مل جل کے گھر کے کام میں حصہ لے گی، بھائیوں کے ساتھ وقت گزارے گی، تب یہ چیز آئے گی۔ اور کیا ہے؟ صفائی ہے، گھر کی صفائی ہے، کپڑے دھونا ہے، استری کرنا ہے، اس میں ماں کی مدد کرے۔ نہیں اسے پڑھنا ہے، میں کرتی ہوں۔ کتنی کی ماں ایسی ہے، ان کو کام کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، خود کام کرتی مگر بچوں کو سکھاتی نہیں ہے۔ تو ایسی یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ یہ کام سکھانا چاہیے۔ اور روزمرہ کے کاموں میں آر محسوس نہ کرے، چاہے وہ کتنی بڑی ڈگری کر رہی ہو، کیا بھی پڑھائی پڑھ رہی ہو، روز کے جو کام ہیں، جھاڑو دینے کا کام ہے، میں کرتی ہوں کیا؟ نہیں، کام عزت ہے، ہر کام کے بارے میں وہ بے عزتی محسوس نہ کرے۔ اور ایک چیز ہے، صحت کا خیال رکھے، صاف ستھری رہے بچی، شروع سے صاف کپڑے پہنے، خود کو نظر انداز نہ کرے، بال میں کنگھی کرے، وقت پہ کپڑے بدلے، جسم سے بو نہ آئے۔ اس کا بھی بہت عورتوں کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ اب ایسی رہے گی تو ماں باپ کیا سمجھتے کہ بیٹا یا بیٹی بیمار ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اور آگے کچھ بات کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی کی خوشی صرف کمانے میں نہیں ہے دوستو، یا مہنگی چیزیں لا کے گھر میں بھر لینے میں نہیں ہے۔ زندگی کے واسطے کچھ روحانی اللہ سے تعلق بھی چاہیے، کچھ گھر والوں کو بھی انسانیت سکھانے کا تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، جب جینے کا مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ہر پہلو پہ توجہ دینا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دارالسلام میں وقف کر یہ 19 اپریل بروز ہفتہ یعنی آنے والے کل، تو دارالسلام جو مجلس کا دفتر ہے، بعد مغرب ایک احتجاجی جلسہ یہ اوقاف و املاک کی حفاظت کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ مجلس کے میدان میں ہے مگر مجلس کا نہیں ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے، جو اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں، تو پورے مسلمانوں کی آواز ہے وہ۔ تو اس میں سب کو شرکت کرنا ہے۔ پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ آپ احتجاجی جلسہ عام ہے، یہ جو غلط بل پاس ہو گیا ہے اس کے بارے میں احتجاج درج کروانا ہے۔ جمہوریت میں تعداد کی بنیادی اہمیت ہے، جس تحریک کے ساتھ بڑی تعداد نظر آئے حکومت اس کا اثر لیتی ہے، اور دوسرے دلائل کا اثر نہیں چلتا یہاں پہ۔ اصل اثر بڑے جلوسوں کا اور بڑے اجتماعات کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب ذمہ داری محسوس کریں۔ یہ مسجدوں کی حفاظت، اوقاف کی حفاظت بہت بنیادی چیز ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرے جاتے نہ، میں اکیلا نہیں گیا تو کیا ہوگا، ایسا مت سمجھیے۔ ساری دنیا نہ جائے، مجھے تو جانا ہے، یہ سوچ کر اہتمام کے ساتھ ضرور شرکت کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ اب ہندوستان میں تو ہر تھوڑے دن کے بعد بڑے بڑے مسئلے آنے والے ہی ہیں، بڑے کے بعد اس سے بڑا، بڑے کے بعد اس سے بڑا۔ ہم کو ہر وقت اب مسلسل اپنی ذاتی مصروفیات سے ہٹ کے اپنی قوم کو بچانے کے لیے ذہن بنا کے رکھیے کہ بار بار وقت دینا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہمارا کام ہے، جمہوریت میں رہتے ہوئے جتنا کر سکتے ہیں۔ اب صرف میں، میرے بچے، میں، میری نوکری کا وقت چلا گیا، بار بار میدان میں آنا پڑے گا، قوم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اور نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارے بچے رہیں گے، نہ ہماری تہذیب رہے گی۔
تو قومی کاموں کو آپ غیریت سے دیکھنا بند کر دیجئے، اپنا گھر کا کام اس سے بھی بڑھ کے سمجھیے۔ تو اس احتجاجی جلسے میں آپ کل ہے شام میں ہے نا، جی کل شام میں مجلس کے دفتر میں دارالسلام میں سب حاضری دینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔